السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آواز ایچ ڈی۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جو 8 فروری کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ملک میں انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے اور کل جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور طریقے سے ریلیاں نکالی گئیں، اس کی جھلک ہمارے جہاں بھی بھرپور طریقے سے نظر آئی۔ NA 180 اور NA 179 کے امیدواروں نے بھی اپنی انتخابی ریلیاں بھرپور طریقے سے نکالی اور عوام کی کثیر تعداد نے ان میں شرکت کی۔ NA 179 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں شبیر علی قریشی نے بہت بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کیا اور ہزاروں افراد کا مجمع تھا اور اس میں انہوں نے بھرپور شرکت کی اور میاں شبیر علی قریشی نے عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے انتہائی مفصل، جامع اور بھرپور خطاب کیا اور عوام کی طرف سے ان کی بھرپور پذیرائی کی گئی۔ اسی طرح 180 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں فیاض حسین نے انتخابی ریلی نکالی اور PP 277 سے محترمہ نادیہ فاروق کھر صاحبہ نے بھی اپنی انتخابی ریلی نکالی جس کے اندر عوام نے بھرپور شرکت کی۔ اسی طرح دوسرے علاقوں سے بھی رپورٹ آ رہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کی ہدایت کے مطابق انتخابی ریلی نکالی تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور ووٹرز کا جو حوصلہ وہ مزید بلند ہوا ہے۔ اب اسی حوصلے اور اسی جذبے کو پولنگ ختم ہونے تک قائم رکھنا ہوگا اور چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، اس جذبے کو اب قائم رکھنا بلکہ اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج لاہور کے اندر بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور پھر کراچی کے اندر بھی افسوسناک واقعہ ہوا۔ ہم ان واقعات پہ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ انتخابات کے اندر ایسے واقعات کا ہونا جو ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور عوام جس پارٹی کو، جس امیدوار کو منتخب کریں اس کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، دوسروں کے اختلاف رائے کا بھی احترام کیا جانا چاہیے اور یہی جمہوریت ہے کہ انسان دوسروں کی رائے کا احترام کرے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں تو جس طرح نون لیگ کی جو سابقہ تاریخ ہے اس کے مطابق اس کے اندر کوئی تشدد کا جو ہے عنصر وہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور وہ یہی چاہتے کہ جس طرح ہم ہو بس ہماری بات ہی مانی جائے اور ہمارے سامنے اور کوئی دوسرا امیدوار جو ہے وہ اپنا سر نہ اٹھائے۔ تو اب ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا کیونکہ انتہائی منظم جماعت تحریک لبیک، حالانکہ وہ مذہبی لوگ ہیں، لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی تحریک لبیک کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب نون لیگ والوں نے بھی انتہائی غلط اقدام اٹھائے۔ شاید تحریک لبیک پہلے بھی نون لیگ کے خلاف تھی کیونکہ جس طرح نواز شریف نے پہلے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اور پھر بعد میں جو ختم نبوت کا حلف تھا اس میں بھی ترمیم کی کوشش کی گئی تھی نواز شریف کے دور میں، اور پھر جس طرح نواز شریف کے دور میں مساجد سے لاؤڈ اسپیکر بھی تروائے گئے تھے اور خطبے پہ بلند آواز سے اسپیکر پہ پابندی لگائی گئی تھی، تو اس وقت سے بھی مذہبی طبقہ جو تھا وہ میاں نواز شریف سے خاصا ناراض تھا۔ لیکن آج جس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاست کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ جو ملک پہلے انتشار کا شکار ہے اور جس طرح ملک کے حالات پہلے نازک موڑ پہ پہنچ چکے تو ان حالات میں ملک کے اندر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے اور اللہ کرے کہ انتخابی مہم اور جو انتخابات ہیں امن اور سکون کے ساتھ گزر جائیں اور ملک کے اندر ایک مستحکم حکومت قائم ہو تاکہ عوام کی پریشانی اور مشکلات حل ہو سکے اور ملک معاشی اور سیاسی بحران سے نکل سکے۔ ناظرین، اب دیکھا جائے تو نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت پر بنا سکے۔ اب جس کو بھی حکومت
ملے گی جو آئے حکومت میں آئے گا وہ آزاد ارکان جو تحریک انصاف کے ہوں گے ان کی حمایت کے ساتھ یہ آئے گا، اور دونوں کی نظریں اب اس چیز پہ ہوں گی کہ ان آزاد ارکان کو خریدا جائے، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ اب اپنے ارکان کا استعمال جو وہ صحیح طریقے سے کرے، کیونکہ اب ماضی میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی اب ان مزید غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ اور کوئی غلطی کی جا سکے، کیونکہ اب تحریک انصاف انہیں ماضی کی غلطیوں کا اب تک جو ہے وہ ازالہ کر رہی ہے اور وہ نتائج بھگت رہی ہے۔ اب مزید جماعت متحمل نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور غلطی کی جائے، جس طرح اکبر ایس بابر اب لانچ کیا گیا، اب وہ جس طرح تحریک انصاف کے پیچھے پڑا اگر اس جماعت کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا رہا ہے، اصل میں جو اکبر ایس بابر کے تو پیچھے کوئی اور ہے، اور کوئی اور ہی اس کو استعمال کرے، کوئی اور ہی اس کی ڈوریاں ہلا رہے، ورنہ اب تک معاملات کب کے سلجھ چکے ہوتے، لیکن اکبر ایس بابر کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ ان حالات میں عمران خان کو بھی اور ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو بھی انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم پہلے بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی ہماری بات یہ کہ عمران خان بے شک بہت بڑے لیڈر ہیں، عالمی لیڈر ہیں، اور پوری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ جذبات میں یا غصے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ پھر حالات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان جذبات کو اور غصے کو کنٹرول کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی موڑ پہ کسی وقت اگر کوئی بیٹھنا پڑے تو پھر وہ دوسرا مخالف اس چیز کا تانا نہ دے سکے۔ کل تک آپ ان کو یہ کہتے تھے، آج جب ان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھے ہیں تو اب حکومت جو ہے تحریک انصاف کے ارکان کی مدد سے بنائی جا سکتی ہے، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے ارکان جو ہے وہ متحد رکھے اور ان کو کسی اور جماعت میں جانے سے روکنے کے لیے ان کو قائل کرے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہی رہیں، بے شک وہ آزاد حیثیت کے اندر اسمبلی میں بیٹھے اپنا وجود قائم رکھیں، اور سب کی یہی کوشش ہوگی، اور جس طرح اب نظر آ رہا ہے اور امکان بھی یہی ہے کہ ان کی منڈی لگنے والی ہے اور وہ سب اپنی بولی دیں گے، اور کچھ تو ان کو خریدیں گے، کچھ ان کو فائلوں سے ڈرائیں گے، کچھ مقدموں سے ڈرائیں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ بہرحال میری اپنی جو ذاتی رائے یہ ہے کہ اب اس چیز کو تحریک انصاف کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ادارہ اب اس چیز کے فیور میں تو نہیں نظر نہیں آ رہا کہ 2022 کا جو سیٹ اپ اپریل 22 سے پہلے تھا وہ سیٹ اپ جو اب پھر دوبارہ قائم ہو، اور اب تحریک انصاف کو لازمی طور پہ کسی اتحادی حکومت کا حصہ بننا ہوگا، کیونکہ اب حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت اور کارکنوں کے خلاف جو بے بنیاد سینکڑوں مقدمات درج کرائے گئے ہیں اور فوجی عدالتوں کے اندر بھی ان کے کیس چل رہے ہیں، تو اس کا لازمی طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ اب تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بنے اور اپنے کارکنوں اور اپنی جماعت کو ان مشکلات سے نکالے، کیونکہ اب جو بھی حکومت بنے گی وہ آزاد ارکان کی حمایت سے ہی بنے گی، کیونکہ اب یوں کہنا چاہیے کہ اب جو بھی حکومت بنائے گی وہ آزاد امیدوار ہی بنائیں گے، تو اب تحریک انصاف کو اب یہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے، بے شک ان کو وزارت عظمیٰ دے دے اور خود صدارت کا عہدہ لے لے، اور اسپیکر جو اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے بھی تحریک انصاف لے سکتے ہیں، اور اعلیٰ اچھی وزارتیں بھی تحریک انصاف لے سکتی ہے اور ڈیل کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ نون لیگ کو حکومت کرنے کا موقع ملے، اور نون لیگ اگر حکومت میں آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے دور میں وہ سلوک ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نون لیگ اس انتظار میں ہے اور اسی وقت کے انتظار میں ہے کہ کب اس کی حکومت ہے اور وہ تحریک انصاف سے بدلے لے۔ عمران خان اور ان کی قیادت کے خلاف جو بھی کیسز بنائے گئے وہ تمام کے تمام بے بنیاد سیاسی اور انتقامی بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان انتخابات سے پہلے نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان کو لازمی طور پہ سزا سنا دی جائے گی تاکہ عمران خان کے کارکنوں اور ووٹر کا حوصلہ جو وہ پست کیا جا سکے، اور ان کو یہ سبق جو اور یہ پیغام دیا جا سکے کہ اب ان کا لیڈر جو ہے وہ طویل عرصے کے لیے سیاست سے باہر ہو گیا، اب ان کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، تو تاکہ ان کے ووٹر جو مایوسی کا شکار ہو جائیں اور ووٹ ڈالنے نہ آئے۔ اب عمران خان اور ان کی قیادت کا بھی یہی امتحان
امتحان ہے کہ اب اپنے کارکنوں کا حوصلہ بلند رکھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرے اور حکومتی حصہ بنے اور اپنے کارکن کا مسائل حل کرائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حالیہ بحران سے نجات دلائے۔ اب یہ غلط فیصلے کرنے یا کوئی مزید غلطی کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور جب وقت چلا جائے تو پھر انسان افسوس ہی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ماضی کے اندر بھی عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں کے جو بھی فیصلے کے وہ اچھے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اچھا انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور آئندہ اپنی اصلاح کرے اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائے۔ تو اب بھی وقت ہے تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اپنے ارکان کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان کو کسی اور پارٹی کا حصہ بننے سے بچانے کے لیے حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بن جائے اور مخلوط حکومت بنائے، اور اپنے ذہن سے اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے گی، کیونکہ اپوزیشن وہ نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ پاورفل طاقتور اسمبلی کے اندر اپنی آواز ان کی سنی جاتی تھی۔ اب جو بھی اپوزیشن بنی جائے گی وہ بالکل راجہ ریاض والی اپوزیشن ہوگی، فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، جس کی کوئی آواز نہ سنے اور جو ان کے ہاں میں ہاں ملائے، وہ ظاہری بس نمائشی سی اپوزیشن ہوگی۔ تو عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کا اب امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور 8 فروری کے بعد کہ ملک کی سیاست اور حالات کا کیا نقشہ ہوتا ہے، یہ 8 فروری کے بعد ہی معلوم ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین، اللہ پاکستان کی خیر کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ انتخابات کا پورا مرحلہ جو ہے وہ خیر و خوبی مکمل ہو جائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔